دنیا کے ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن، آنکھوں کی ٹھنڈک اور روح کی قرارگاہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کے وسط میں واقع ایک ایسا مقام ہے جس کی عظمت و حرمت کا تصور بھی انسان کو جھکا دیتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جسے رب کائنات نے خود بیت اللہ یعنی اپنا گھر قرار دیا۔ خانہ کعبہ کی تاریخ ہزاروں برس پرانی ہے۔ قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس مقدس گھر کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رکھی۔ جی ہاں، وہی ابراہیم جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل یعنی دوست قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ مکہ کی بے آب و گیا وادی میں اپنے بیٹے اور بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیم نے بلا چون و چرا حکم مانا اور پھر اللہ نے اسی جگہ کو اپنا گھر بنانے کا حکم دیا۔ وانز عرفہ نہ برائما القوندم نے البیت وانسم اللہ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، البقرہ 127۔ جب کعبہ تعمیر ہو رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے، اور بوینیات قبولم نویا صلی اللہ علیہ وسلم نوے انت السنیا العلم، یہ ہمارے رب ہم سے یہ عمل قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ دعا اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جانتے تھے کہ وہ صرف پتھر چن رہے ہیں، مگر یہ گھر اللہ کا ہوگا، ایسا گھر جو قیامت تک کے لیے روحانیت، توحید اور ہدایت کا مرکز بنے گا۔ خانہ کعبہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ یہ روحانی طاقت کا مرکز ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، نوے اویل بیت وازنائل نلنویس للویزن نبوے ما بیارو الف وے آداؤ لنلا علم نے العمران 96۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ یہ گھر صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت اور برکت کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اسے حرم کہا جاتا ہے، ویسی جگہ جہاں کسی جانور کو مارنا، درخت کاٹنا یا کسی پر ظلم کرنا سخت گناہ ہے۔ خانہ کعبہ مختلف ادوار میں کئی بار تعمیر ہوا، مگر اس کی اصل بنیاد ابراہیمی ہی رہی۔ حضرت محمد کے زمانے میں قریش نے بھی کعبہ کی از سر نو تعمیر کی تھی۔ اپنے حجر اسود کو اپنی چادر میں رکھ کر تمام قبائل کی جھگڑے بازی ختم کر دی تھی، جو قیامت تک کے لیے حکمت کا ایک عظیم مظاہرہ تھا۔ کعبہ کی موجودہ دیواریں سن سیال حجر اسود، مقام ابراہیم، حتیم، ملتزم اور دیگر مقامات پر مشتمل ہیں، جو مسلمانوں کے لیے نہ صرف عقیدت بلکہ عبادات کے مخصوص مقامات بھی ہیں۔ مسلمان 5 وقت نماز کے لیے جس طرف منہ کرتے ہیں وہ یہی کعبہ ہے، یہ وہی قبلہ ہے جس کی طرف رخ کر کے ہر سال لاکھوں مسلمان حج ادا کرتے ہیں اور کروڑوں عمرہ کرنے آتے ہیں۔ خانہ کعبہ اگرچہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی حرمت ہر مسلمان پر لازم ہے، لیکن تاریخ میں ایسے کئی لمحات آئے جب اس مقدس مقام پر ظلم و زیادتی ہوئی۔ ان واقعات میں سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا واقعہ وہ تھا جب کعبہ شریف میں آگ لگی، مگر یہ واقعہ کسی قدرتی آفتہ اتفاقیہ حادثہ کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک سیاسی، عسکری اور مذہبی فتنے کی آگ تھی۔ یہ واقعہ 66 ہجری میں پیش آیا جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خلافت کا دعویٰ کیا اور شام سے یزید کی فوج نے مکہ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں خانہ کعبہ کو منجن کوہ سے نشانہ بنایا گیا اور اسی حملے کے دوران کعبہ میں آگ لگ گئی۔ رسول اللہ کے وصال کے بعد خلافت راشدہ کے 4 روشن ستاروں کی قیادت نے امت مسلمہ کو عدل، ہدایت اور دین کی روشنی عطا کی، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری اختیار کی تو امت مسلمہ میں ایک وقتی اتحاد قائم ہو گیا۔ یہ عام الجماعتوں کا سنہری دور تھا، مگر یہ اتحاد زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ امیر معاویہ کی وفات کے بعد جب یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا تو امت میں ایک نیا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت سے جلیل القدر صحابہ اور تابعین نے یزید کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ان میں ایک بڑی اور اہم شخصیت تھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن زبر صحابی رسول تھے۔
حضرت اسما بنت ابی بکر کے بیٹے اور خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے۔ ان کی پرورش ایمان، جرت اور تقوی کے ماحول میں ہوئی تھی۔ ان کے والد زبیر بن العوام بھی عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ جب یزید نے خلافت کا اعلان کیا تو حضرت عبداللہ بن زبر نے بیعت سے انکار کیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ شام کا یزیدی نظام طاقتور تھا، مگر وہ حق پر ثابت قدم رہنا چاہتے تھے۔ 60 ہجری میں یزید نے خلافت کا اعلان کیا۔ کوفہ اور مدینہ کے کئی لوگ اس کے مخالف تھے۔ حضرت حسین نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کیا اور کوفہ روانہ ہوئے، جہاں کربلا کا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ ادھر مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبر نے اللہ کے گھر کے سائے تلے پناہ لی اور لوگ دھڑا دھڑ ان کی بیعت کرنے لگے۔ وہ حج کے موسم میں زائرین کے درمیان نہایت عزت و احترام سے پیش آتے، تقوی کی باتیں کرتے اور یزید کی بدعمالیوں پر نکیر کرتے۔ یزید کو معلوم ہوا کہ مکہ میں عبداللہ بن زبر کی طاقت بڑھ رہی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر ان کو ابھی نہ روکا گیا تو وہ خلافت کے لیے بڑا خطرہ بن سکتے ہیں۔ یزید نے سب سے پہلے مدینہ میں طاقت آزمائی کی۔ 63 ہجری میں مدینہ پر حملہ ہوا، جسے واقعہ ہروا کہا جاتا ہے۔ اس میں یزیدی فوج نے مدینہ منورہ کو 3 دن تک لوٹا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے اور ہزاروں افراد کو شہید کر دیا گیا۔ اس ظلم و بربریت کے بعد یزیدی فوج نے مکہ کی طرف رخ کیا۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا، حضرت عبداللہ بن زبر کو ختم کرنا اور مکہ پر قبضہ۔ یزیدی فوج کی قیادت مسلم بن عقبہ کر رہا تھا، مگر راستے میں اس کی موت واقع ہوئی تو قیادت حسین بن نمیر کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس لشکر نے مکہ مکرمہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن زبر نے حرم شریف کے اندر پناہ لی اور اپنی افواج کو منظم کیا۔ یہ محاصرہ سخت اور طویل تھا۔ فوج نے مکہ کے پہاڑوں پر منجنیقیں نصب کیں اور شہر پر پتھروں اور آگ برسانا شروع کیا۔ ان کا نشانہ صرف لوگوں کو قتل کرنا نہیں تھا، بلکہ خانہ کعبہ پر بھی حملہ کرنا تھا، وہی گھر جسے اللہ نے امن کا گھر قرار دیا تھا۔ یزیدی فوج نے حد سے بڑھتے ہوئے خانہ کعبہ پر منجنیق سے پتھروں اور آگ کے گولے برسانا شروع کیے۔ آگ کے گولے، تیر اور پتھر بیت اللہ کے گرد گرنے لگے۔ خانہ کعبہ کی دیواریں ہلنے لگیں، چھت پر لکڑیاں جلنے لگیں اور آخر کار کعبہ کے غلاف، دروازے اور چھت آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ کعبہ جل رہا تھا، لوگ چیخ رہے تھے، مقدس غلاف راکھ بن رہا تھا اور زمین پر وہ لوگ موجود تھے جو اللہ کے گھر کو بچانے کی بجائے اسے جلا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبر اس سارے واقعے کے دوران حرم کے اندر موجود تھے۔ وہ نہایت صبر و تحمل سے اہل مکہ کو بچانے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے لیے یہ منظر ناقابل برداشت تھا کہ اللہ کا گھر جل رہا ہے، مگر وہ صبر کے ساتھ سب کچھ برداشت کر رہے تھے۔ ان کے الفاظ تھے، یہ اللہ کا گھر ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ اگر اس گھر کو جلایا گیا تو ان لوگوں کے خلاف اللہ خود فیصلہ کرے گا۔ اسی دوران شام میں یزید کی اچانک موت ہو گئی۔ جب یزید کی خبر مکہ پہنچی تو حسین بن نمیر نے فوری طور پر محاصرہ ختم کر دیا اور فوج واپس لے گیا۔ یزید کی موت کے بعد شام میں خلافت کا نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا اور حضرت عبداللہ بن زبر نے خود کو خلافت کے لیے پیش کیا۔ اس وقت پورا حجاز، عراق اور یمن ان کے زیر اقتدار آ گیا، مگر خانہ کعبہ وہ آگ میں جل چکا تھا۔ 67 ہجری کا وہ وقت جب مکہ مکرمہ، اہل حجاز اور دیگر علاقوں سے آئے ہوئے حجاج کرام کی موجودگی میں بھی ایک محاصرے کی زد میں تھا۔ یزیدی فوج کے کمانڈر حسین بن نمیر نے مکہ کے اطراف میں فوجی دستے پھیلا دیے تھے۔ پہاڑوں پر منجنیقیں نصب کی جا چکی تھیں، وہی منجنیقیں جو دشمنوں کے قلعے گرانے کے لیے استعمال ہوتی تھیں، اب خانہ کعبہ پر آگ برسانے کو تیار کھڑی تھی۔ یہ منظر بظاہر ایک عسکری کارروائی لگتا تھا، مگر حقیقت میں یہ حرمن مقدس کی بے حرمتی، اللہ کے گھر کی تذلیل اور امت کی بدترین حالت کی علامت تھا۔ منجنیق ایک بڑی سی مشین ہوتی تھی جو پتھروں، آگ کے گولوں اور بھاری اشیاء کو دور تک پھینکنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ حسین بن نمیر نے جبل ابو قابیس، جبل خندمہ
اور جبل قاؤقاؤن جیسے اطراف پہاڑوں پر منجنیقیں نصب کیں تاکہ حرم کے اندر موجود مجاہدین کو نشانہ بنایا جا سکے۔ لیکن اس جنگ میں صرف افراد نہیں بلکہ اللہ کا گھر بھی نشانہ بنا، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے خون آلود کر دیا۔ منجنیق سے پھینکے گئے پتھروں نے مکہ کی فضا کو ہلا کر رکھ دیا۔ آسمان سے ایسے لگتا جیسے قہر برس رہا ہو۔ حرم کے اندر موجود لوگ پناہ کی تلاش میں در و دیوار سے لپٹ رہے تھے۔ کچھ مقام ابراہیم کے قریب چھپے، کچھ حتیم میں، اور کچھ حجر اسود کے پاس۔ پھر یکایک ایک آگ کا گولا خانہ کعبہ کی چھت پر گرا۔ وہ چھت جسے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا تھا، وہ چھت جس پر غلافن کعبہ ہر سال بڑی عقیدت سے ڈالا جاتا تھا، وہ چھت جلنے لگی۔ کعبہ کی چھت پر لکڑی کی بیمیں شاطریں تھیں جن پر چھت قائم تھی۔ جب آگ وہاں تک پہنچی تو وہ لکڑیاں شعلہ بن گئیں۔ غلاف کعبہ، جو خاص طور پر کپڑے کا بنا ہوتا ہے، تیزی سے شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ آگ نیچے دروازے کی طرف بڑھی، دروازہ بھی جلنے لگا۔ اندروں میں موجود پردے، قالین اور دیگر اشیاء راکھ میں بدلنے لگیں۔ اس منظر کو دیکھ کر اہل مکہ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ایک طرف اللہ کا گھر جل رہا تھا، دوسری طرف یزیدی فوج منجن یقین چلاتی جا رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبر نے اس سارے ظلم کے باوجود حرم کے احترام کو پامال نہیں ہونے دیا۔ ان کے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ لوگ بچ جائیں، ایمان سلامت رہے، اور اللہ کا گھر جیسے تیسے باقی رہے۔ ان کے الفاظ اس وقت کے گواہوں نے نقل کیے: میں اللہ کے گھر کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، مگر اگر دشمن اسے گرانا چاہے تو ہم جواب دیں گے، مگر ہم خود اس کی حرمت کو نہیں توڑیں گے۔ انہوں نے لوگوں کو صبر کی تلقین کی، زخمیوں کی مدد کی، اور جلتے ہوئے کعبہ کے قریب جا کر دعائیں کیں۔ چند گھنٹوں میں خانہ کعبہ کی چھت، دروازہ اور اندرونی ساخت مکمل طور پر جل چکی تھی۔ صرف دیواریں باقی رہیں، وہ بھی جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں۔ یہ واقعہ صرف آگ کا نہیں تھا، یہ امت کی تقسیم، خلافت کی زوال اور روحانی قلعے کی شکست کا اعلان تھا۔ بیت اللہ جل رہا تھا، مگر بہت سے دل اور ضمیر پہلے ہی جل چکے تھے۔ اسی دوران یزید کی اچانک موت کی خبر پہنچی۔ یزید صرف 39 برس کی عمر میں دنیا سے چلا گیا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی حسین بن نمیر نے محاصرہ ختم کر دیا اور فوج واپس شام کی طرف لوٹ گئی۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ یزید کی موت اللہ کا جواب تھی اس فتنہ پر جس نے حرم پاک کو بھی نہ بخشا۔ جب محاصرہ ختم ہوا تو مکہ مکرمہ کے لوگوں نے جلے ہوئے کعبہ کو دیکھا۔ اس کی دیواریں راکھ سے ڈھکی تھیں، چھت کا کوئی نام و نشان نہ تھا، دروازہ زمین پر گرا پڑا تھا۔ غلاف کعبہ کا کپڑا، جو ہر سال احترام سے بدلا جاتا تھا، اب صرف راکھ کی صورت موجود تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبر نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ کعبہ کی صفائی کا حکم دیا۔ راکھ ہٹائی گئی، ٹوٹی دیواریں دیکھی گئیں، اور ایک نیا باب لکھا جانے کو تھا۔ کعبہ کی اثر نو تعمیر، یزید کی ہلاکت اور یزیدی لشکر کے انخلا کے بعد مکہ مکرمہ کی فضا میں ایک خاموشی چھا گئی تھی۔ نہ وہ چیخ و پکار رہی، نہ منجن کوہے کی گرج، اور نہ ہی آگ کی لپٹیں، مگر بیت اللہ کے صحن میں جو خاکستر بچا تھا وہ خود چیخ چیخ کر ظلم کی گواہی دے رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبر، جو اب بلا شرکت غیر مکہ مکرمہ کے حکمران تھے، خانہ کعبہ کے سائے میں کھڑے اس جلے ہوئے گھر کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، آنسو غم کے، غیرت کے اور عزم کے۔ حضرت عبداللہ بن زبر نے مکہ کے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے خطاب کیا: لوگو، تم نے اللہ کے گھر کو جلتے دیکھا، یہ آگ یزید کے ظلم کی علامت ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس گھر کو ایسے تعمیر کریں جیسے رسول اللہ نے چاہا تھا۔ یہ اعلان صرف تعمیر کا نہیں تھا، یہ ایک نظریہ تھا کہ ظلم سے پیدا ہونے والی تباہی کو ایمان سے تعبیر میں بدلا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا: اگر تمہاری قوم جاہلیت سے ابھی ابھی نہ نکلی ہوتی تو میں کعبہ کو گرا کر اس میں حضرت ابراہیم کی بنیادوں پر اثر نو تعمیر کرتا اور اس میں 2 دروازے بناتا، ایک داخلے کے لیے اور ایک خارج ہونے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن زبر کو یہ حدیث یاد تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کعبہ کو اسی طرز پر تعمیر کریں گے جس کی خواہش نبی کریم نے ظاہر کی تھی۔
कबा की दीवारें शदीद तौर पर मुतासिर थीं। कुछ हिस्से जले हुए थे, कुछ कमज़ोर हो चुके थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुब्र ने इन दीवारों को मुकम्मल तौर पर गिरा दिया। ये एक दिल दहला देने वाला मंजर था, कबा की मुकम्मल मिस्मारी, लेकिन यह कदम जज्बाती नहीं बल्कि अक्ली और दीनी बुनियाद पर था, अल्लाह के घर को पाक और मजबूत बुनियाद पर खड़ा करना। जब दीवारें मुकम्मल गिराई गईं तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुब्र ने तजर्बाकार मुमारों को बुलाया ताकि असल इब्राहिमी बुनियादों की निशानदेही की जा सके। मिट्टी हटाई गई, पुरानी ईंटें निकाली गईं और चंद फुट नीचे वो बुनियादें निकल आएं जो हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल ने रखी थीं। ये मंजर देखकर सब लोगों की आंखें छलक पड़ीं, गोया तारीख के औराक को फिर से खोला जा रहा हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुब्र ने नई तामीर में दर्ज झेल तब्दीलियां की। एक, कबा की लंबाई और चौड़ाई को असल इब्राहिमी बुनियाद के मुताबिक बढ़ाया। कबा को 18 ज़रा तकरीबन 10.5 मीटर तक लंबा और चौड़ा किया गया। 2, हतीम को अंदर शामिल कर दिया गया। पहले हतीम बाहर था मगर ये असल में कबा का हिस्सा था। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुब्र ने इसे भी दीवार के अंदर कर दिया। 3, 2 दरवाजे बनाए जैसा कि नबी करीम ने फरमाया था, एक दरवाज़ा दाखिले के लिए और दूसरा खुरूज के लिए। 4, कबा को ज़मीन से ऊंचा किया। नई तामीर में ज़मीन से तकरीबन 10 गज़ तकरीबन 5 मीटर ऊंचाई दी गई ताकि बैत अल्लाह दुश्मन के हमलों से महफूज रहे। तामीर में मक्का के आम लोग भी शरीक हुए। किसी ने पत्थर उठाए, किसी ने पानी पिलाया, किसी ने मेहनत कशी की। औरतें दुआएं करती थीं, बच्चे नारे लगाते थे, ये अल्लाह का घर है, हम सब का है। कबा की हर ईंट में ईमान, हर लकड़ी में मोहब्बत और हर सुतून में कुर्बानी की खुशबू रची हुई थी। तामीर मुकम्मल होने के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुब्र ने यमन से आला तरीन कपड़ा मंगवाया और इसे खाना कबा पर गिलाफ के तौर पर चढ़ाया। इस गिलाफ में कुरान की आयत कंदा की गईं और अल्लाह के अस्मा हसन को सुनहरी धागे से लिखवाया गया। जब गिलाफ चढ़ाया गया तो पूरा मक्का मुकर्रमा अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठा। वो लम्हा ऐसा था जैसे खाना कबा ने खुद अपनी तजदीद पर खुशी का इजहार किया हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुब्र ने खाना कबा के दरवाजे पर खड़े होकर अल्लाह के हुजूर रोते हुए दुआएं कीं, या अल्लाह, तो जानता है तेरे घर पर हमला हुआ मगर हमने तेरे नाम पर उसे फिर से तामीर किया, इसे क़यामत तक के लिए अमन का गहवारा बना दे। लोगों ने आमीन कही और बैत अल्लाह की फ़िज़ा दोबारा रहमतों से भर गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुब्र ने न सिर्फ अल्लाह के घर की हिफाजत की बल्कि इसे नबी करीम की ख्वाहिश के मुताबिक नई शान अता की। उनकी ये काविश न सिर्फ तारीख़ी लिहाज से अहम है बल्कि रूहानी एतबार से भी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक मिसाल है कि दीन, अक़ीदा और क़ुरबानी के साथ तामीर कैसी होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुब्र की हुकूमत तकरीबन 9 साल जारी रही, जिस दौरान उन्होंने मक्का मुकर्रमा को अमन, इंसाफ और दीन के मरकज़ की हैसियत से कायम रखा। मगर शाम में अब्दुल मुल्क बिन मरवान ने बन्नू उमैया की खिलाफत को दोबारा मुस्तहकम कर लिया और वो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुब्र की खिलाफत को तस्लीम करने के लिए तैयार न हुआ। इसी मकसद के लिए अब्दुल मुल्क ने एक नया लश्कर तैयार किया। इस लश्कर की क़यादत की जिम्मेदारी दी गई हुज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी को, जो निहायत सख्त मिजाज, बेरहम और जंगी चालों में माहिर शख्स था। हुज्जाज बिन यूसुफ ने 72 हिजरी में मक्का का मुहासरा किया। वही मक्का जिसे यजीदी लश्कर ने चंद साल कब्ल जलाकर राख कर दिया था, अब दोबारा मुहासरे में था। हुज्जाज ने पहाड़ों पर मंजनियतें नस्ब कीं और कई दिनों तक मक्का पर संगबारी और आतिशबारी की। ये वही जुर्म था जो पहले यजीद ने किया और अब अब्दुल मुल्क के हुक्म पर हुज्जाज दोहरा रहा था। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुब्र, जिन्होंने कबा को दोबारा तामीर किया था और जुल्म के खिलाफ डटे रहे, आखिरकार शहीद हो गए। उनकी लाश को हुज्जाज ने दार में लटकाया, एक ऐसा फेल जिसने तमाम मुसलमानों के दिलों को दहला दिया। एक माँ ने जब अपने बेटे की लाश को देखा तो न चीखी न चलाई, सिर्फ ये कहा कि मेरे बेटे, तूने दीन की खातिर जान दी और मैं तुझे अल्लाह के हवाले करती हूँ। ये अज़मत ज़ुबैर के ख़ानदान की थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुब्र की तामीर करदा कबा, जो नबी करीम की ख्वाहिश के मुताबिक थी, अमवी खलीफा अब्दुल मुल्क बिन मरवान को कबूल न थी।
उसे लगता था कि ये तामीर बगावत की निशानी है। चुनांचे इसने हुज्जाज बिन यूसुफ को हुक्म दिया, अब्दुल्ला बिन जुब्र की बनाई गई तामीर को गिरा दो और कबा को उसी शक्ल में वापस ले आओ जैसा कि अमीरुल मोमिनीन उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में था। हुज्जाज ने यह हुक्म फौरन नाफिज किया। कबा की दीवारें फिर से गिराई गईं, 2 दरवाज़ों को ख़त्म करके सिर्फ एक दरवाज़ा रखा गया। हतीम को दोबारा बाहर कर दिया गया, गोया नबी करीम की ख्वाहिशात को दोबारा नज़रअंदाज किया गया और उम्मत का मरकज़ दोबारा ताकत की सियासत का शिकार बन गया। जब मक्का के लोगों ने देखा कि कबा की दीवारें एक बार फिर गिराई जा रही हैं, वो दीवारें जिन्हें नबी करीम की हदीस के मुताबिक बनाया गया था, तो उनके दिल रंजीदा हो गए। मगर बन्नू उम्या की ताकत के आगे किसी में बोलने की हिम्मत न रही। चंद बुजुर्ग सहाबा ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, हमने अब्दुल्लाह बिन जुब्र के हाथों वो ताबीर देखी जो रसूल अल्लाह की ज़बानी सुनी थी। अफसोस, वो ताबीर भी मिटा दी गई। हुज्जाज बिन यूसुफ की तामीर ही आज के दौर में मौजूद है। इसमें दर्ज झैल खुसूसियात हैं। सिर्फ एक दरवाज़ा मौजूद है, दूसरा दाखला बंद कर दिया गया। हतीम, जो असल में कबा का हिस्सा है, दीवार के बाहर रह गया। ऊंचाई और लंबाई हज़रत अब्दुल्ला बिन जुब्र की तामीर से कुछ कम की गई। कबा की छत भी सादा और कम बुलंद रखी गई। ये वो तामीर है जो आज भी हमारे सामने मौजूद है, अगरचे बाद में खिलाफत अब्बासिया, सल्तनत उस्मानिया और इल्म सऊद ने मुख्तलिफ मरतबा मुरम्मत और तज़यीन व आराइश की, मगर असल साख्त वही है जो हुज्जाज ने कायम की। जब हज़रत उमर बिन अब्दुलइज़ बन्नू उमिया के एक नेक खलीफा ने खिलाफत संभाली, तो उन्होंने इमाम मालिक से मशवरा किया कि क्या कबा को फिर से नबी करीम की ख्वाहिश के मुताबिक तामीर किया जाए। इमाम मालिक ने फरमाया, मुझे खदशा है कि अगर हर खलीफा कबा को अपनी मर्जी से बनाता और गिराता रहा तो ये खाना कबा लोगों की तुमिशगाह बन जाएगा। बेहतर है इसे इसी हाल में छोड़ दिया जाए। चुनांचे हज़रत उमर बिन अब्दुलइज़ ने किसी नई तब्दीली से गुरेज किया और यूं हुज्जाज की बनाई हुई साख्त बाकी रही। ये बाब हमें बताता है कि तारीख़ का सबसे मुक़द्दस मकाम भी इस वक्त सियासत, ताकत और फितने की नज़र हो सकता है जब उम्मत अपने हकीकी मरकज़ को भुला दे। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुब्र की तामीर, उनकी शहादत और फिर हुज्जाज की वहशत, सब कुछ उम्मत को एक पैगाम देता है। जब नियत अल्लाह की रज़ा हो तो राख से भी रोशनी निकलती है, मगर जब मकसद इक़्तिदार हो तो कबा भी निशाना बन जाता है। खाना कबा सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि ये उम्मत मुस्लिमा की रूहानी वहदत का निशान है। हर दौर में मुसलमान हुक्मरानों ने इसकी अज़मत व हुर्मत को बहाल रखने की कोशिश की। अगरचे हुज्जाज बिन यूसुफ की जानिब से की गई तामीर को बाद में तब्दील न किया गया, लेकिन अगले अदवार में कबा की हिफाजत, मुरम्मत, तज़यीन और तरक्की की भरपूर कोशिशें की गईं। खिलाफत अब्बासिया से लेकर सल्तनत उस्मानिया और अल सऊद तक कबा की देखभाल की ईमान अफरोज़ दास्तान। अब्बासी खुलफा ने कबा की तामीर को छेड़ा तो नहीं, मगर इसकी सफाई, गिलाफ की तजदीद और ज़ायरीन की सहूलत के लिए बहुत इक़दामात किए। हर साल कबा पर नया गिलाफ किस्वो चढ़ाया जाता, सफाई, धुलाई और खुशबू लगाने का एहतमाम होता। हरम के सहन में तौसी के इब्तिदाई मराहिल का आगाज़ हुआ। अब्बासी खुलफा में ख़ास तौर पर खलीफा हारून अल रशीद और मामून अल रशीद के अदवार में खाना कबा को बड़ी इज़्ज़त व तकरीम दी गई। मिस्र की फ़ातिमी खिलाफत ने कुछ वक्त के लिए गिलाफ कबा की फराहमी की जिम्मेदारी संभाली, मगर इस दौरान फ़िरका वाराना रुझानात भी गालिब आए। फिर ममालिक मिस्र व शाम के सुनी हुक्मरान के दौर में गिलाफ की तैयारी एक बाकायदा इबादत की सूरत इख्तियार कर गई। ममालिक दौर में ख़ास तौर पर गिलाफ कबा काहिरा में आला तरीन कपड़े से तैयार किया जाता। मक्का में गिलाफ पहुँचाने का एक बाकायदा काफ़िला निकलता जिसे महमिल शरीफ कहा जाता। गिलाफ चढ़ाने की एक मखसूस दुआया तकरीब होती और सल्तनत उस्मानिया ने कबा और हरमैन शरीफेन की खिदमत को अपने ईमान का हिस्सा समझा। सुल्तान सुलेमान कानूनी और सुल्तान अहमद अव्वल जैसे सलातीन ने कबा की अज़मत को फिर से नुमाया किया। अहम इक़दामात: 1. कबा की दीवारों और छत की मुरम्मत। 1629 में शदीद बारिश और सैलाब की वजह से कबा को नुकसान पहुंचा। सुल्तान मुराद चहारुम ने फौरी तौर पर मक्का मुकर्रमा में माहिर मेमार भेजे और खाना कबा की दीवारों, छत और अंदरूनी सतूनों की मुकम्मल मुरम्मत करवाई।
دو غلافن کبا کی فراہمی ہر سال قاہرہ سے غلافن کبا بھیجا جاتا جو اعلیٰ درجے کی کالی ریشمی کپڑے سے تیار ہوتا اور اس پر سنہری دھاگوں سے آیات لکھی جاتی تھیں۔ آب زمزم کے نظام کی تجدید عثمانی خلفاء نے زمزم کے کنویں کی صفائی، چھت اور روشنی کا بندوبست بھی کیا۔ 1925 میں جب حجاز پر السعود کا مکمل قبضہ ہوا تو کعبہ شریف کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ السعود نے خانہ کعبہ کو اس کی اصل حیثیت کے ساتھ پیش کرنے اور زائرین کو سہولت دینے کے لیے بے مثال اقدامات کیے۔ اہم خدمات: ایک حرم شریف کی تاریخی توسیع، شاہ عبدالعزیز، شاہ سعود، شاہ فیصل اور خاص طور پر شاہ فہد اور شاہ سلمان کے ادوار میں کئی بار حرم کا رقبہ وسیع کیا گیا۔ لاکھوں نمازیوں کی گنجائش کے لیے کئی منزلہ عمارتیں، صحن، پل اور ایئر کنڈیشننگ کا نظام متعارف کرایا گیا۔ دو غلافن کعبہ کی تیاری کا مکہ میں انتظام۔ 1977 میں مکہ مکرمہ میں کسوو فیکٹری قائم کی گئی ہے۔ اس فیکٹری میں ہر سال نیا غلاف تیار ہوتا ہے جس میں تقریباً 670 کلو خالص ریشم اور 120 کلو سونا استعمال ہوتا ہے۔ 3 صفائی، خوشبو اور احترام کی نئی سطح۔ روزانہ کی بنیاد پر خانہ کعبہ کی صفائی اور دھلائی، سال میں 2 بار خصوصی خوشبو اور عرق گلاب سے دھلائی کی جاتی ہے۔ 4 ٹیکنالوجی کا استعمال۔ زائرین کی حفاظت کے لیے جدید کیمرے، سینسر اور سیکیورٹی سسٹم نصب کیے گئے۔ یہ حج و عمرہ ایپس، موبائل گائیڈز اور سمارٹ ٹریکنگ سسٹمز فراہم کیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس خانہ کعبہ کو پرامن جگہ بنایا ہے؟ سورہ عنکبوت 67 اور ایک اور مقام پر فرمایا، وَإِمَّنَ دَخَلَهَا وَإِنَ آمَنَ جو اس میں داخل ہوا وہ امن پا گیا۔ سورہ العمران 97۔ یہی وجہ ہے کہ دشمنان اسلام نے کتنی ہی کوششیں کیں مگر اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ کعبہ کی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے، تعمیر صرف اینٹوں کی نہیں ہوتی، نیتوں کی بھی ہوتی ہے۔ حملے صرف منجن کوہ سے نہیں ہوتے، سیاست اور فتنہ بھی کعبہ کو نشانہ بناتا ہے۔ حفاظت صرف فوج سے نہیں ہوتی بلکہ دعا، محبت اور امت کی وحدت سے ہوتی ہے۔ کعبہ آج بھی قائم ہے، قیامت تک رہے گا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ خود اس کی حفاظت فرماتا ہے۔